تو آج ہم بات کر رہے ہیں 2019 کی مشہور کورین فلم پیراسائٹ کی۔ جی ہمارے پاس نا اس فلم کا ایک تفصیلی کہانی پر مبنی جائزہ ہے، اور کوشش یہ ہے کہ اس جائزے کے ذریعے فلم کی کہانی، اس کے جو مرکزی خیالات ہیں اور اس کے کیا اثرات ہیں ان کو سمجھا جائے۔ جی بالکل، یہ جائزہ جو ہے یہ بنیادی طور پر دو خاندانوں کی کہانی ہے۔ ایک تو ہے کم خاندان، غریب ہیں، ایک چھوٹے سے نیم تہ خانے والے اپارٹمنٹ میں گزر بسر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہے پارک خاندان، بہت امیر، ایک شاندار بڑی سی حویلی میں رہتے ہیں۔ یہ جو فرق ہے نا، یہی کہانی کا مرکز ہے۔ اچھا، اور کم خاندان پھر وہ پارک خاندان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں آہستہ آہستہ؟ جی، ایک منصوبے کے تحت وہ جعلی قابلیتیں، جعلی کاغذات بناتے ہیں اور ایک ایک کر کے نوکریاں حاصل کرتے ہیں وہاں۔ کوئی ٹیوٹر بن جاتا ہے، کوئی آرٹ تھراپسٹ۔ ڈرائیور اور ہاؤس کیپر بھی؟ ہاں، اور سب سے اہم بات، وہ یہ بالکل ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ کمال ہے۔ تو یہ جو ایک طرح کی ہوشیار اسکیم لگتی ہے غربت سے نکلنے کی، یہ پھر آگے جا کر کچھ اور بن جاتی ہے؟ جی، یہ بہت تاریک ہو جاتی ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس عالیشان گھر کے نیچے ایک خفیہ بنکر ہے، اوہو، اور اس بنکر میں کوئی پہلے سے رہ رہا ہے، ایک راز۔ اچھا، تو یہ تو کہانی کو بالکل ہی بدل دیتا ہوگا۔ بالکل، یہاں سے سارا رخ بدل جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس جائزے میں طبقاتی فرق پر تو بات ہوئی ہوگی، یہ سب سے نمایاں چیز لگتی ہے۔ یقیناً، اور جائزہ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ یہ فرق صرف پیسوں کا نہیں ہے، یہ ذہنیت کا فرق ہے، رہن سہن کے حالات کا، یہاں تک کہ عزت نفس وقار کا فرق ہے۔ فلم یہ دکھاتی ہے کہ یہ فرق کیسے لوگوں کے رویوں کو، ان کے مواقع کو، ہر چیز کو کیسے شکل دیتا ہے۔ یہ صرف امیر غریب نہیں، یہ دو بالکل الگ دنیاں ہیں۔ صحیح، اور اسی سے جڑی بھی وہ بات ہے کہ سماجی طور پر اوپر جانے کی خواہش اور اس کے لیے اچھا دھوکہ دہی کا استعمال۔ جی، کم خاندان اپنی بقا کے لیے ظاہر ہے اپنی ذہانت استعمال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ جائزہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ان کی مایوسی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ شاید سیدھے راستے ہیں ہی نہیں۔ لیکن جھوٹ کی بنیاد پر ملی کامیابی تو بالکل نازک ہوتی ہے، اور اس کے نتائج بھی سنگین ہو سکتے ہیں۔ ہر قدم پر خطرہ بڑھتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو فلم میں بہت اہم ہے وہ جگہ یعنی اسپیس اور طاقت کا تعلق۔ اس بارے میں جائزہ کیا کہتا ہے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ جائزہ کہتا ہے کہ فلم میں جسمانی جگہ ایک علامت ہے، جیسے پاک خاندان کا گھر اونچائی پر ہے۔ یہ طاقت، تحفظ، سماجی رتبے کی علامت ہے۔ اور کم خاندان کا تہ خانہ اور وہ خفیہ بنکر، یہ پستی، پوشیدگی، بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اوپر نیچے کی تقسیم صرف فزیکلی نہیں، سماجی اور نفسیاتی بھی ہے۔ اور وہ ایک استعارہ جو بہت مشہور ہوا، غربت کی بو، اسمیل آف پاورٹی، جائزہ اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ اوہ، جائزہ اسے ایک بہت ہی طاقتور بلکہ پریشان کن استعارہ کہتا ہے۔ یہ صرف ناگواری نہیں ہے، یہ گہری طبقاتی نفرت ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے۔ جب امیر کردار اس بو کا ذکر کرتے ہیں نا، تو وہ غریب کرداروں کو جیسے غیر انسانی قرار دے رہے ہوں۔ یہ دکھاتا ہے کہ طبقاتی تعصب کتنا اندر تک بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے، جسے چھپانا بھی مشکل ہے۔ تو کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے وہ کافی تاریک ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، جو شروع میں ایک سماجی طنز، ایک کامیڈی لگتی ہے، وہ آہستہ آہستہ مایوسی، تناؤ اور آخر میں تشدد میں بدل جاتی ہے۔ فلم کا کلائمیکس تو جی، جائزہ کہتا ہے کہ کلائمیکس ناظرین کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، چونکا دینے والا ہے، جذباتی ہے، اور اس میں گہری علامتی معنویت بھی ہے، طبقاتی کشمکش کا ایک المناک انجام۔ تو مطلب یہ کہانی صرف ان دو خاندانوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑی ہے۔ بالکل، جائزے کا نتیجہ یہی ہے کہ پیراسائٹ صرف ایک فلم نہیں، یہ آج کے دور کی ایک تمثیل ہے، ایک ماڈرن پیرابل۔ یہ ہمارے معاشروں کی وہ سچائیاں دکھاتی ہیں جنہیں ہم شاید دیکھنا نہیں چاہتے: طبقاتی تقسیم، زندہ رہنے کی جدوجہد، نظام کی ناانصافیاں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو تفریح کے ساتھ ساتھ بہت گہرے سوالات چھوڑ جاتی ہے۔ واقعی ایک ایسی فلم جس کا ہر منظر، ہر پہلو معنی خیز لگتا ہے، اور کہانی ختم ہونے کے بعد بھی ذہن میں گھومتی رہتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، جیسا کہ جائزہ بھی اشارہ کرتا ہے، کہ کیا یہ صرف ایک کہانی ہے
یا یہ ہمارے اپنے معاشروں، ہمارے اپنے رویوں کا ہی کوئی عکس ہے؟